Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. चांदी के हजार सिक्कों से बेहतर है तेरा कलाम मेरे लिए खुदाम बुराई का करता है खुदाम मेरे मुझे Hallelujah, 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 hallelujah. अपने कलाम को नाज़िल करते हैं अपने बंदा को फेवर दे हिकमत और कनाई दे खुदाम अपनी पावर को नाज़िल कर मेरे खुदाम फेवर दे खुदा तेरे लोग तेरे हुजूर झुके हैं तेरी कलीसिया हाजिर है फरमा खुदा यीशु तेरी मर्जी क्या है फरमा मालिक अरे लोग तेरी आवाज सुनने के लिए जमा हुए हैं खुदा ये तेरे कलाम में लिखा है कि जिसके सुनने की कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है हाजिर है तेरे लोग खुदा तेरे बेटे बेटे जितने तेरे रूह की हदायत से चलते हैं वो तेरे बेटे बेटियां खुदा तेरे लोग हैं तेरी कलीसिया है खुदा ये अपने लोगों के दरमियान फिरता है गुलाम और चुनावों को ठीक करता है अपने लोगों को ठीक करना बहाल का रिस्टोर करना जिंदगियां बहाल हो आज के कलाम के वसीला से अपने बंदा को फेवर देखना हिकमत और कनाई दे खुदा यीशु अपनी पावर को नाज़िल कर अपना नूर चमका यीशु मेरा खुदा पावर को नाज़िल कर अपना नूर दे अपनी कलीसिया पावर को नाज़िल कर यीशु खुदा हालेलुया खुदा तेरी हमद हो तो मौजूद है खुदा हालेलुया तेरा कलाम पाक है मेरे यीशु उस चांदी की मानत है जो भट्टी पर आई गई हो और साफ बार साफ की गई हो आज इस कलाम के वसीला से अपने लोगों को पाक कर लोग इसी भाव में खुदा की बंदा बिशप साहब को इनवाइट करते हैं कि आए खुदा ने जो भी उनके दिल पर बोझ रखा है कलीसिया से शेयर करें आप सब बैठे तशरीफ रखें हालेलुया हालेलुया मुकाशफा की किताब उसका दूसरा और तीसरा बाब है जहां खुदा ने 7 कलीसियाओं से कलाम किया। इसको तबले को थोड़ा सा पीछे करके ना तार को सीधा कर दो, थोड़ा सा पीछे कर दो।
یہاں پر ان کلیسیاؤں سے کلام کرتے ہوئے جو 7 مختلف کلیسیائیں تھیں، افسس کی کلیسیا، سمرنا کی کلیسیا، پرگمن کی کلیسیا، تھیواتیرا کی کلیسیا، سردیس کی کلیسیا، فیلادلفیا کی کلیسیا اور لودیکیا کی کلیسیا، یہ 7 کلیسیائیں 7 مختلف شہروں کے اندر موجود تھیں، اور خدا نے ہر ایک سے ان کی ضرورت کے مطابق فرق کلام کیا۔ لیکن ایک بات ہے جو خدا نے 7 کلیسیاؤں سے ہی کی، میرے خیال میں وہ بات بڑی اہم ہوگی۔ اگر ایک بات خدا ہر کلیسیا سے کرتا ہے، وہی بات دہراتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بات بڑی اہم ہے، اور ہمیں بھی آج اسی بات کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ وہ بات میرے خیال میں اگر ان 7 کلیسیاؤں کے لیے بھی ہے تو پھر ہمارے لیے بھی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب، افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو لکھتے ہوئے اس نے کہا 7ویں آیت میں، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ سمرنا کی کلیسیا کو 11 آیت میں اس نے کہا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ پرگمن کی کلیسیا کو اس نے 17 آیت میں یہ کہا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تھیواتیرا کی کلیسیا سے خداوند نے 29ویں آیت میں آخری آیت میں کہا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ 3 باب سردیس کی کلیسیا کو 6 آیت میں اس نے کہا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ 13ویں آیت میں فیلادلفیا کی کلیسیا کو اس نے یہ کہا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اور آخری کلیسیا لودیکیا کی کلیسیا کو 22ویں آیت میں اس نے کہا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ کون سا پیغام تھا جو ہر کلیسیا کو دیا گیا؟ ایک بات تھی جو اس نے ہر کلیسیا سے کہی۔ کون سی بات تھی؟ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، مرکز کی انجیل، یہاں پر بیج بونے والے کی تمثیل 4 باب میں خداوند یسوع نے سنائی کہ کیسے بیج 4 مختلف طرح کی زمینوں پر بویا گیا۔ پہلا بیج جو بویا گیا وہ راہ کے کنارے گرا، کچھ پتھریلی زمین پر گرا، کچھ جھاڑیوں میں گرا اور کوئی اچھی زمین میں گرا۔ اور خداوند تمثیلوں میں کیوں کلام کرتا تھا؟ 12 آیت میں اس نے کہا اس لیے کہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ کریں، سنتے ہوئے سنیں اور نہ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ رجوع لائیں اور معافی پائیں۔ اب یہ چاروں کے چاروں لوگ، چاروں گروپس تھے جنہوں نے کلام سنا۔ ہم نے کیا پڑھا؟ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ ان چاروں لوگوں نے کلام سنا اور یہ مختلف طرح کا پھل اور رزلٹ یہاں پر حاصل ہوا۔ اس کے بعد 23ویں آیت میں خداوند یسوع نے کہا کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ اس لیے کہ ظاہر ہو جائے، اور پوشیدہ نہیں بلکہ مگر اس لیے کہ ظہور میں آئے۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے۔ مکاشفہ کی کتاب میں کیا خداوند نے 7 مرتبہ دہرایا۔ یہاں پر مرکز کی انجیل 4 باب میں پھر خداوند کلیسیا کے وہی بات کر رہا ہے، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو، ہاؤ یو ہیئر۔ سننا ضروری ہے
اور یہ بھی ضروری ہے کہ سنتے کیا ہو. سو آئیے ہم دعا کریں. اور خداوند سے آج ایک ہی بات ہے جس کے لیے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ خداوند مجھے سننے والے کان عطا کر. یہ جو میرے کان فزیکل کان ہیں، یہ شاید باقی آوازیں سنتے ہیں، لیکن خدا میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں. مجھے سننے والے کان عطا کر. ایسا نہ ہو کہ میں سنتے ہوئے بھی نہ سنوں، دیکھتے ہوئے نہ دیکھنے والا بن جاؤں. خداوند میرے کانوں کو کھول دے، مجھے سننے والے کان عطا کر. خداوند مجھے سننے والے کان عطا کر. ہاللیلویا. میں تیری آواز سن کر پھلدار بننا چاہتا ہوں. ہاللیلویا. Praise you God. Praise you God. Hallelujah. 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 Shikala rahuriya tabazaraha. Praise you God. Praise you God. Praise you God. Hallelujah. 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 Kara shukr. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. ہمارے لیے انکریجمنٹ کی بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا مجھے سننے والے کان دے، جس کے سننے کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. وہی ہمارے لیے انکریجمنٹ کی بات یہ ہے کہ خدا ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے، وہ کمیونیکیشن رکھنا چاہتا ہے. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کے اندر، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور انہیں احساس ہوا کہ وہ ننگے ہیں، تو 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی. اگرچہ وہ گناہ میں گر چکے ہیں، لیکن خدا نے انسان کے اندر یہ بلٹ ان ابیلٹی رکھی ہے کہ وہ خدا کی آواز سن سکتا ہے. آدم اور حوا نے خدا کی آواز سنی. اس کا مطلب ہے خدا ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں سمپلی اس کی طرف توجہ کرنی ہوگی اور اس کی آواز سننے والے بننا ہوگا. خداوند مجھے سننے والے کان عطا کر دے تاکہ جو تو کہے میں تیری آواز کو سن سکوں. دنیا میں بہت سارے لوگ ہو گزرے ہیں جنہوں نے خدا کی آواز کو سنا اور پھر اس کی فرما برداری کی، تو آج دنیا ان کو بڑے عظیم خدا کے لوگوں کی حیثیت سے پہچانتی ہے. ابراہیم نے خدا کی آواز کو سنا. کسدیوں کے اور میں ہے. خدا نے اس سے کہا اپنے گھر کو چھوڑ، اپنے ملک کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ، میرے پیچھے چل، میں تجھے اس جگہ پہنچاؤں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. نہ تو اس زمانے میں لکھی ہوئی بائبل تھی. بائبل تھی؟ نو بائبل. تحریری کلام نہیں تھا. اس نے خدا کی آواز، اسے سمجھ آ گئی کہ خدا مجھ سے کلام کرو. اس نے خدا کی آواز کو سنا. موسیٰ نے خدا کی آواز کو سنا. وہ ساری مصر سے رہائی، وہ معجزات، وہ سب کچھ نہ ہوتا اگر موسیٰ خدا کی آواز سن ہی نہ پاتا اور سن کر وہ فرعون کے پاس نہ جاتا. اور رہائی کا عمل پروسیس کیسے شروع ہوتا؟ کہاں سے بات شروع ہوئی؟ سننے سے. سیموئل نے خدا کی آواز سنی. سیموئل سویا ہوا ہے ہیکل کے اندر. خدا نے اسے پکارا، اس نے کہا سیموئل ہے سیموئل. پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ خدا ہے جو مجھ سے کلام کر رہا ہے. اس نے سمجھا شاید
मेरा जो मालिक है, मेरा उस्ताद है एली काहिन, उसने मुझे बुलाया। तो वो भागकर उसके पास गया। उसने कहा बेटा मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाकर सो जा। वो सो गया। खुदा की आवाज फिर उसे सुनाई दी। उसने उसे उसका नाम लेकर उसको पुकारा। इसका मतलब हो सकता है खुदा हमसे बोल रहा हो और हमें समझ ना आए कि खुदा मुझसे कलाम कर रहा है। पॉसिबल है। हमें यह भी दुआ करनी चाहिए, खुदावन मुझे समझ दे कि मैं तेरी आवाज को पहचान सकूं। बाइबल में एक आयत है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, सुनती भी हैं और पहचानती भी हैं। वो चरवाहे की आवाज में और बाकी लोगों की आवाज में फर्क को फील कर सकती हैं। जितने भी खुदा के खादम आज के दौर में भी हो गुजरे हैं, कई एक से मेरी मुलाकात हुई है, और एक एलिमेंट जो उन सब की जिंदगियों में कॉमन मैंने देखा है वो ये है कि उनका खुदा के साथ राबता है। वो खुदा की आवाज सुन सकते हैं और खुदावंद तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। खुदा उनकी सुनता है और खुदा उनकी वो उसकी आवाज को सुनते हैं। सो आज मेरे दिल में जो बात है वो ये है कि खुदावंद हमारी कलीसिया के अंदर, इस जमात के अंदर हमें ऐसे भाई और बहनें अता कर दे जो तेरी आवाज के लिए सेंसिटिव हों, तेरी आवाज को पहचान सकें और तेरी आवाज को सुन सकें। खुदावंद हमें ऐसे कान अता कर दे जो तेरी आवाज सुनने वाले। नंबर 1, आप जानते हैं खुदा के बेटे होते हुए हमें उसकी आवाज सुननी चाहिए। कलाम के अंदर क्या लिखा है? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। क्या खुदा के बेटे बेटियां हैं? सब खुदा के फर्जंद हैं। बेटियां भी बेटे भी फर्जंद हैं खुदा के, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया है। हम उसके बेटे और बेटियां। हमारा रोल मॉडल कौन है? किसकी मानिंद हमने बनना है? हमने खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद बनना है। पौलुस रसूल ने कहा मेरी मानिंद बनो जैसे मैं मसीह की मानिंद बनता। और मसीह यीशु जब इंसान बनकर, खुदा जब इंसान बनकर इस दुनिया में आया तो उसे खुदा का बेटा कहा गया। जब इंसानी सूरत में था, उसने इंसानी शक्ल में, इंसानी बदन में ऐसे जिंदगी गुजारी जो मेरे और आपके लिए नमूने का बायस है। सो हमने खुदा के बेटे को फॉलो करना है। अब खुदावंद यीशु जब इस दुनिया में था तो वो कैसे चलता था, कैसे उसने जिंदगी गुजारी? पहली बात तो यह है कि खुदावंद यीशु खुदा की आवाज सुन सकता था और उसने सुनी। आपको पता है जब बपतिस्मा लेकर खुदावंद यीशु पानी से ऊपर आया तो उस वक्त क्या हुआ? उसे आवाज सुनाई दी, आसमान से आवाज सुनाई दी। क्या आवाज थी? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। इसके बाद पतरस, याकूब और यूहन्ना को उसने लिया, पहाड़ पर गया। वहां जब उनके सामने दुआ कर रहा था उसकी सूरत बदल गई और एक बड़ा नूर था जो बादल, उसने उन पर साया कर लिया और उसमें से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश। इसकी सुनो। एक हवाला मेरे साथ अगर आप देखना चाहें तो पतरस इन्हीं 2 बातों का जिक्र करता है जो मैंने अभी आपके सामने बयान की हैं। पतरस का खत, दूसरा पतरस, उसका पहला बाब और 14 आयत, क्योंकि हमारे 15 आयत। बस मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरे इंतकाल के बाद
तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको। पास्टर को कोशिश करनी चाहिए कि वो मर भी जाए तो जो कलाम की बातें उसने बताई हैं लोग उसको याद रख सके। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको। वैसे कैसे लोग याद रखेंगे? बेहतर होगा अगर लिखी सूरत में हो, लिखी सूरत में तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हो तो याद रह सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एनीवे, ये मेरा टॉपिक नहीं है, आगे चलते हैं। लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था। पतरस कहता है, जब हमने तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाई, उसकी अजमत के बारे में तुमको बताया, तो ये कोई किस्से कहानी नहीं थी जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर की, बल्कि मैं खुद गवाह हूं, मैंने अपनी आंखों से उसकी अजमत को देखा था। वैसे सच्चा गवाह कौन होता है? जो उसने देखा हो, अगर वो बयान करता है तो वो सही गवाही है। कहता हमने कहानी नहीं तुमको सुनाई, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। उसे ये आवाज आई। सो बेटा होते हुए खुदावंद यीशु बाप की आवाज सुन सकता था, सुनता था। इसके बाद नेक्स्ट 18 आयत, दूसरा वाक्य। एक तो ये दरिया यर्दन का वाक्य है, फिर 18 आयत में कहता, जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान पर से यही आवाज आती सुनी। तो दो जगहों पर बेटा होते हुए खुदावंद यीशु बाप की आवाज सुनता था। हमें भी वैसे करना चाहिए जैसे खुदावंद यीशु करता था। हमारा नमूना वो है, उसके नक्शे कदम पर हमने चलना है। वो सुनने वाला था आवाज, जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद यीशु कैसे कलाम सुनाता था? मेरे साथ अगर आप बाइबल में से पढ़ें, यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की अंजील में से 8वां बाब, Praise you God, praise you God. 8वां बाब आयत नंबर 26। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है। खुदावंद यीशु यहूदियों से बात कर रहा है, कलाम सुन रहे हैं लोग। कहता है मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना है और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना वही तुमसे कहता हूं। खुदावंद यीशु जब कलाम करता था तो कैसे कलाम करता था? जो सुनता वो कहता था। हमें कैसे? वैसे ये कलाम सुनाने वालों के लिए अच्छी आयत है। कलाम सुनाने का मेथड पता है क्या है? उधर से सुनो, इधर कहते जाओ। जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूं। वो ना समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता, उन्हें समझ ही नहीं कि ये बाप की बात कर रहे हैं। बस यीशु ने उनसे कहा, जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं, और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं। कहता मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, जो बाप मुझे सिखाता है वही मैं कहता हूं। इसके बाद और थोड़ा सा आगे जाएं, 38वीं आयत, मैंने जो अपने बाप के हाथ देखा है वो कहता हूं।
ہمارا نمونہ کون ہے؟ خداوند یسوع۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ خدا کے باپ کی آواز سنتا تھا۔ یہاں پر دو ہستیاں نہیں ہیں، باپ جو روح ہے، باپ جو خدا ہے، اس کے اندر ہے، جسم ہوتے ہوئے وہ بیٹا ہے، انسانیت رکھتے ہوئے وہ بیٹا ہے، لیکن یہاں پر اس نے اس طرح زندگی گزاری جیسے مجھے اور آپ کو گزارنی ہے، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا کہلایا۔ میں اور آپ بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور بیٹا باپ کی آواز سنتا تھا۔ ہمیں بھی سننے والے بننا ہے۔ ہمیں کہنا ہوگا خداوند مجھے سننے والے کان دے تاکہ میں سن سکوں کہ تو کیا فرماتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے، کام پھر ہی ہوں گے۔ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ رومیوں کے خط 10 باب کے 17 آیت میں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر ہم ادھر سے آواز سنیں گے نہیں تو ہمارے اندر ایمان پھر نہیں پیدا ہوگا۔ اور سننے کے لیے اور کلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ریما ہے۔ ریٹن کلام کے لیے لفظ لوگوس استعمال ہوتا ہے، اور خدا کی آواز جو اسپیسیفک سچویشن میں ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق پرسنلی جو خدا ہم سے کلام کرتا ہے وہ ریما ہے۔ ایمان لوگوس سے نہیں، لکھا ریما سے پیدا ہوگا، خدا کی آواز سننے سے۔ بس ایمان ریما کلام سے، سننے سے پیدا ہوگا، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ غلطیوں کے خط میں خدا کے بیٹے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک اور آیت، غلطیاں 2 باب آیت نمبر 20، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ پولوس اپنی بات کر رہا ہے، کہتا میں کس کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں؟ یسوع کے ساتھ۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ اب جو میں زندگی گزار رہا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے گزارتا ہوں۔ اور میں انگریزی میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا تھا ایمپلیفائیڈ میں اور باقی ٹرانسلیشنز میں، اب جو میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے کے ایمان کے وسیلہ سے گزارتا ہوں۔ کون سا ایمان؟ خدا کے بیٹے کا ایمان۔ کون سا ایمان؟ جو یسوع ایمان رکھتا تھا۔ فیتھ آف دا سن آف گاڈ لکھا ہوا۔ ناؤ دیٹ آئی لیو the life I live by the faith of the Son of God۔ خدا کے بیٹے پر ایمان۔ ویسے خدا کے بیٹے کا ایمان کیا تھا؟ جو خدا کہہ رہا ہے اسے پورا کر دینا۔ ہمارا بھی یہ ایمان ہوگا۔ ایمان ہوگا کیسے؟ جب تک ہم اس کی آواز سن نہیں پائیں گے۔ آج سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے کہ خداوند مجھے سننے والے کان عطا کر دے تاکہ میں تیری آواز کو سن سکوں۔ میں اس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس طرح تو گزارتا تھا۔ خداوند تو آواز سنتا اور کہتا تھا، ویسے ہی میں بھی چلنا چاہتا ہوں۔ خداوند میرے ایمان کو مضبوط کر دے، اور ایمان مضبوط ہوگا کلام سننے سے، خدا کی آواز کو سننے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ میرے خیال میں اچھا ہوگا اس آیت کو کھولیں اور پڑھیں۔ رومیوں 10 باب اس کی 17 آیت لکھا ہوا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ مسیح کا کلام، آواز جب تک ہمیں سنائی نہ دے گی، جب خدا کلام کرے کہ یہ ہو جائے گا تو پھر ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ وہ خدا کہے کہ میں یہ کروں گا تو پھر تو ہم دلیر ہو جائیں گے۔
ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خداوند مجھے سننے والے کون عطا کر دے، میں تیری آواز سننے والا بننا چاہتا ہوں۔ سو نمبر 1 ہم نے ابھی تک یہ کور کیا ہے کہ خدا کے بیٹے کی طرح ہم نے آواز سننی ہوگی، اس کو فالو کرنا ہے، وہ کہتا تھا جو وہ سنتا تھا۔ بائبل کے اندر لکھا ہے تم میں سے اگر کوئی کلام کرے تو ایسے گویا، بات کرے تو ایسے گویا خدا کا کلام ہے۔ اس کا مطلب جو آپ نے سنا وہ کہہ دیں، نہ پھر آپ کو پریشر میں آنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو پہلے سے کوئی اتنا پریشان ہونے کی، ادھر سے سنیں ادھر سے کہہ دیں۔ نیکسٹ، خدا کے ساتھ ہمارے بہت سارے رشتے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بات بتائی ہے۔ ایک رشتہ یہ ہے کہ وہ ہمارا چرواہا ہے اور ہم اس کی بھیڑیں ہیں۔ اب بھیڑ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے چرواہے کی آواز کو سنتی ہو۔ ویسے ضروری ہے کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے بن جائیں، پیچھے چلیں گے کیسے اگر آواز نہیں سنیں گے؟ ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے ایک دفعہ اسرائیل کے ملک میں جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پر بہت ایک کنواں تھا جہاں پر آ کر وہ اپنی بھیڑوں کو پانی پلاتے تھے۔ سو ایک چرواہا آیا، بہت ساری بھیڑیں اس کے ساتھ ہیں، اس نے لا کر بھیڑوں کو بٹھا دیا۔ پھر ایک ٹائم جو تھا وہ سیٹ تھا کہ اتنے بجے کنویں سے پانی پلانا ہے۔ دوسرا چرواہا آیا، وہ بھی وہاں پر بٹھا دیا اس نے اپنی بھیڑوں کو۔ تیسرا چرواہا آیا، اس نے بھی اپنی بھیڑوں کو بٹھا دیا۔ اور میں پریشان ہو رہا تھا کہ یہ ساری بھیڑیں اب مکس اپ ہو گئی ہیں، یہ پہچانیں گے کیسے کہ میری بھیڑ کون سی ہے ان میں سے؟ جب 3-4 چرواہے اکٹھے ہو گئے اور ٹائم ہو گیا کہ ان کو پانی پلایا جائے، تو انہوں نے کنویں کو کھولا اور بھیڑوں کو پانی پلایا۔ اور پانی پلانے کے بعد ایک چرواہے نے، میں دیکھ رہا تھا کہ اب یہ بھیڑیں اپنی اپنی نکالیں گے کیسے، کیونکہ مجھے تو ساری بھیڑیں ایک جیسی لگتی ہیں، تو یہ والی میری ہے، یہ میری بھیڑ ہے، یہ میری بھیڑ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ سو ایک چرواہا اٹھا، اس نے اپنی بھیڑوں کو بلایا، اس نے آواز اپنی نکالی، پتہ نہیں کیسی آواز نکالی۔ آوازیں نکالنے میں میرا کوئی خاص اتنا ایکسپرٹی نہیں ہے، تو اس نے آواز نکالی، مجھے نہیں پتا کیسے نکالی، لیکن جو وہ آگے بڑھا اور جتنی اس کی بھیڑیں تھیں وہ اس چرواہے کے پیچھے ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا چرواہا اٹھا، اس نے بھی اپنی بھیڑوں کو بلایا، آواز دی، اور وہ آگے آگے چلا، بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے، باقی نہیں گئی۔ جو اس چرواہے کی بھیڑیں تھیں وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی۔ پھر تیسرا چرواہا اٹھا، اس نے اپنی بھیڑوں کو بلایا، آواز نکالی، اس کی بھیڑیں اس کے پیچھے۔ اور مجھے اس آیت کی سمجھ آ گئی جو یسوع نے کہا تھا کہ میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں، وہ کسی غیر کے پیچھے نہ جائیں گی، کیونکہ وہ اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہیں۔ آپ بھی اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتے ہیں۔ آواز پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی آواز اکثر سنتے ہوں۔ جو آپ کا کلوز رشتہ دار ہے یا بھائی بہن ہے، وہ فون کرے تو آپ کو اس کا نام پوچھنا نہیں پڑتا، آپ آواز سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے۔ سمجھ آتی ہے؟ ویسے اگر خدا کے ساتھ ہمارا کلوز ریلیشن شپ ہے تو ہمیں آواز کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے، خداوند یسوع کی آواز ہے۔ ابراہیم کو سمجھ آ گئی جب خدا نے اس سے کلام کیا کہ اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے اسے لے، اور اسے لے جا کر اس پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں قربان کر دے، تو یہ بڑا ضروری تھا کہ اس نے صحیح آواز سنی ہو۔ اگر کہیں مسٹیک ہو جاتی تو پھر تو کام ہی خراب ہے۔ ایسے ہمیں آواز پہچاننا سیکھنا ہوگا کہ یہ واقعی میرا خدا ہے جو مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا
ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، خداوند میں تیری آواز سننے والا بننا چاہتا ہوں، میری مدد کر۔ ایک اور آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، خدا کے بیٹے ہوتے ہوئے ہمیں اس کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ رومیوں کے خط میں سے رومیوں 8واں باب اور اس کی 14 آیت یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ ایک تو جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں بیٹے ہونے کا حق دے دیا۔ اب بیٹے ہیں کون حقیقت میں؟ جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، باقی نہیں۔ اگر روح کی آواز سنیں گے نہیں تو کیسے چلیں گے اس کے پیچھے؟ تو اس آیت کو پڑھ کر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں۔ کون خدا کا بیٹا ہے؟ دعویٰ ساری کرتے ہیں ہمارے باپ، سب دعویٰ کریں گے، لیکن اس آیت میں لکھا ہے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ صرف آواز سننی ہے یا اس کے پیچھے چلنا بھی ہے چرواہے کے؟ بھیڑ سن تو لے، اسے سمجھ بھی آ جائے کہ میرا چرواہا ہی بلا رہا ہے، لیکن اٹھے نہ اپنی جگہ سے، تو فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو ہے نا، سنتے ہوئے نہیں سنتے، وہ والی بات آ جائے کہ سن بھی لی ہے بات لیکن سنی بھی نہیں ہے۔ ہمیں چرواہے کی آواز سننی ہے اور سن کر پھر اس کے پیچھے چلنا بھی ہے۔ تو یہ آیت بڑی خاص آیت ہے۔ 14 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ پاک روح سے معمور ہونا ضروری ہے، روح سے معمور ہو، پھر اس روح کی ہدایت سے چلنا سیکھ جائیں تو آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ آگے لکھا ہے کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے۔ لے پالک کا مطلب اڈاپٹڈ سن، خدا نے ہمیں اڈاپٹ کر کے اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیا ہے۔ غلامی کی روح نہیں دی بلکہ اڈاپشن کی روح دی ہے، جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ خدا کے فرزند ہیں جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ روح ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم اس کے فرزند ہیں۔ اگر فرزند ہیں تو پھر اس کی آواز سنیں گے۔ بیٹے ہوتے ہوئے ہمیں اس کی آواز سننی ہے۔ خداوند یسوع نے نمونہ ہمیں کیا دیا ہے؟ وہ بیٹا ہوتے ہوئے آواز سنتا تھا اور جو سنتا تھا اسے وہ کرتا تھا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے، سٹرانگ ہو جائے، جب تک آواز سننے والے نہیں بنیں گے اتنی دیر تک بات نہیں بننی۔ خداوند میرے کان کھول دے۔ جب بھی اب صرف خدا کی آواز ہی نہیں اور آوازیں بھی ہیں۔ ویسے ٹی وی آپ آن کریں تو ایک ہی اسٹیشن سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں یا اور اسٹیشن بھی ہوتے ہیں؟ اور بھی اسٹیشن کافی سارے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کس چینل کی آواز سننی ہے۔ جب آپ روح میں آواز سنیں گے، چینل کھولیں گے، کنیکشن آن کریں گے تو اور بھی دنیا کی آوازیں بھی آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی، ابلیس کی آواز بھی آپ کو سنائی دے رہی ہوگی، آپ کے اپنی خواہشیں، اپنے جسم کی آوازیں، دل کی آوازیں بھی آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی، لیکن ہم نے کون سی آواز سننی ہے؟ خدا کی۔ خداوند مجھے سننے والے کان عطا کر تاکہ میں تیری آواز سننے والا بن جاؤں۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خداوند میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں۔ کیسے پہچانیں گے کہ یہ خدا کی آواز ہے؟ جب اکثر آپ اس کی آواز سنتے رہیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ خداوند کی آواز ہے۔ تو خداوند میرے کان کھول دے تاکہ میں تیری آواز سن سکوں۔
यशायाह की किताब, यहां पर सुनने के बारे में, खुदा की आवाज को सुनने का प्रिंसिपल और तरीका यहां पर बताया गया है। 50 बाब, यशायाह 50 बाब, उसकी आयत नंबर 4। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जबान बख्शी। वैसे हम यीशु के शागिर्द हैं। उस्ताद हमारा कौन है? खुदावंद यीशु। शागिर्दों की जबान है, इसका मैं शागिर्दों की तरह बोलना है। हमने बोलना कैसे है? यीशु के शागिर्दों की तरह। हमारी गुफ्तगू से पता चले कि हम यीशु के शागिर्द हैं। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की सी जबान बख्शी, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। थके मांदों की मदद करना चाहते हैं। कई लोग वैसे जिंदगी के सफर में थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कलाम है जो उनकी मदद करके उनको एनकरेजमेंट दे सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप कलाम के वसीला से थके मांदे की मदद कर सके, आपको शागिर्दों की तरह खुदावंद से सीखना होगा, सुनना होगा, और फिर जो वो कहे वो कहेंगे आगे, तो उसको एनकरेजमेंट मिल जाएगी। प्रिंसिपल वही है। उसने मुझे शागिर्द की जबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आइए आज दुआ करें। खुदावंद, मैं शागिर्दों की तरह तो इसे सीखना चाहता हूं। मेरे कान खोल दे खुदा। कान बांधना हो, कान खोल दे, ताकि मैं तेरी आवाज सुनने वाला बन जाऊं। और जब आवाज सुनूं तो फिर मैं उससे बगावत नहीं करना चाहता। जो खुदा कहे वैसे उस पर अमल भी करना है। अमल वाला अगला स्टेप है। पहले सुने तो सही ना। शागिर्दों की तरह सुनूं, सीखने वाले की तरह सुनूं। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हो। आइए खड़े हों खुदा की हजूरी में, हम दुआ करें। खुदावंद, आज मुझे सुनने वाले कान आता था। मैं तेरी आवाज सुनने वाला बनना चाहता हूं। जिधर तू मुझे लेकर जाना चाहता है मैं जाने को तैयार हूं। कई दफा हम नहीं जानते कि किधर को हमने जाना है, कौन सा अगला स्टेप उठाना है। वो हमारा चरवाहा होते हुए हमारे आगे आगे चलता है। खुदावंद, मैं तेरी भेड़ होते हुए तेरी आवाज सुनकर तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूं। खुदावंद, मैं तेरा ऐसा बेटा बनना चाहता हूं जो बाप की आवाज सुन सकता हो। तो अपनी आवाज से कन्फर्मेशन कर देता है, कन्फर्म करता है कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। तेरा रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम तेरे फर्जंद हैं। मदद कर, मुझे सुनने वाले कान दे। खुदावंद, मैं रूह में तेरी आवाज सुनने वाला बनना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शानी, इसको बंद कर दो। शानी, हालेलुया, 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 हालेलुया।